اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے ججز؟ اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، ان کی قابلیت کیا ہے، ان کی شہرت کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے. پارلیمان کی کمیٹی میں آتا ہے، کمیٹی خلاف بھی فیصلہ کرے پھر بھی وہ بندہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے. پبلک اسکروٹنی چاہیے ججز، اس لیے کیونکہ جج آپ نے وہ لگائے ہوئے تھے جو کسی میرٹ پر نہیں آئے تھے. سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی جائے، اس کے بارے میں سر آپ کی رائے کیا ہے؟ اور دوسرا 100 کر دیں، 100 ججوں، میرا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ کام کیا کرتے ہیں، ان کی صلاحیت کیا ہے، وہ لگتے کیسے ہیں، میرا اس سے واسطہ ہے. اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے ججز؟ اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، ان کی قابلیت کیا ہے، ان کی شہرت کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کر آپ نے جج کا فیصلہ کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اور جو ایک اسکروٹنی کا پروسیس ہے اس کو ریویمپ ہونا کوئی چاہیے؟ اسکروٹنی نہیں ہے. کون سی اسکروٹنی ہے؟ پارلیمان کی کمیٹی میں آتا ہے، کمیٹی خلاف بھی فیصلہ کرے پھر بھی وہ بندہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پبلک اسکروٹنی چاہیے ججز کی. ججز کی پبلک اسکروٹنی سب وہ کیسے ہوگی؟ پارلیمان کے اندر کمیٹی ہوگی، اس میں ٹیلی وائز پاکستان کے عوام کے سامنے سوال جواب ہوگا. تمہاری قابلیت کیا ہے، تم ٹیکس دیتے تھے، تمہاری یہ شہرت ہے بازار میں. یہ آپ کو جواب، یہ مشکل سوال ہیں، ان کے جواب پوچھنے آپ کو لینے پڑیں گے. سر یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، بہت بڑی سجیشن آپ دے رہے ہیں کہ ججز کی بہت بڑی نہیں، اپوائنٹمنٹ کا پوری جو دنیا یہی طریقہ کرتی ہے، کار پوری دنیا ہے یہی کرتی ہے. امریکہ اور یوکے میں تو ایسا ہوتا ہے. جی، باقی ہر دنیا معاملات کا پہ اپنا رہنمائی میری اپنا فرما نظام دیجیے. ہے، وہ ناپتے اور تولتے ہیں جج بنانے سے پہلے. ان پرنسپل اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد انکریز کرنی چاہیے؟ اگر وہ خود کہیں نا ضرورت یہ ہے کہ کیا نہیں؟ آج آئی ہے ضرورت. امپورٹنٹ پوائنٹ. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اس کو دیکھیں، یہ جب بھی آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہو، یہ چیزیں کرنی ہوں، ایسی چیز کرنی ہو جس پر شک شبہ ہوتا ہے. آج کیا شک ہو رہا ہے کہ آج جج مان نہیں رہے تو ہم نے جج لگا کر ان کو منوا لینا ہے. اپنا بندہ، ان کی بات نہیں سننی. اپنا بندہ، اپنا بندہ سے اپنا بندہ. رائٹ. اپنے بندے نہیں ہوتے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. وہ جج قسم اٹھا کے آتا ہے، اوتھ لیتا ہے حلف پر، اس اوتھ کو ذرا پڑھ لیں جج حضرات. لیکن سر عدلیہ کی ایک ماضی رہا ہے، آپ مجھ سے کہیں بہتر سمجھتے ماضی ہیں، میں رہا ہے، آپ اس سے کو درست کر سیکھتی لیں. رہی. ماضی رہا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں درست کر لیں. کیونکہ ایک طرف خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر اعلیٰ عدلیہ میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، کوئی کمان کی تبدیلی سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی پیٹیشن چلی جاتی ہے جو چیلنج کر دیتی ہے 2024 کے الیکشنز کو، اس کو انٹرٹین کر دیا جاتا ہے ہائپوتھیٹیکلی ایک پروسیس کی سب صورتحال. آپ کو ایسا خطرہ نظر آتا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. اگر آپ کو قانون اور عدالت سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر کیوں محسوس ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ لیکن اسی سپریم کورٹ سے حکومتیں ختم بھی تو ہوتی رہی ہیں نا سر، جس کا ریپرکشن پاکستان نے بھگتا ہے. بنتی بھی رہی ہیں، ختم بھی ہوتی رہی ہیں. سو دونوں کا خمیازہ پاکستان نے بھگتا بھی ہے. جی، سو ابھی خمیازہ ہم نے بہت وہ خرابیاں درست کرنے کی کوشش تھی جو وہاں پر ہوا تھا. اس لیے کیونکہ جج آپ نے وہ لگائے ہوئے تھے جو کسی میرٹ پر نہیں آئے تھے، جن کا ٹھیک ہے نا. آپ جب جج کی اسکروٹنی کر کے لگائیں گے تو وہ آدمی ہوگا جس کے اندر قابلیت بھی ہوگی، جس کی شہرت بھی ہوگی، جو آئین کا تحفظ بھی کرے گا، جو قانون کے مطابق فیصلے بھی کرے گا. وہ دب کر فیصلے نہیں کرے گا. سو اس پوائنٹ پہ سر آپ کا اور عوام پاکستان پارٹی کا موقف کیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے کہ نہیں بڑھنی چاہیے؟ تعداد بڑھنی چاہیے ایک قومی ڈیبیٹ کے بعد.